اور اللہ رب العزت قیامت کے دن انبیاء کے سوا تمام علماء، صلحاء، فضلاء، تمام دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، خدا محشر کے میدان میں سب کو کھڑا کر کر کے کہے گا کہ فرشتوں ان کو پیپر تقسیم کرو، یہ امتحان کا پرچہ ہے، سب کو دو، مولویوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو، قطبوں کو، سیٹوں کو، دنیا داروں کو، دین داروں کو، یونین کونسل کے ممبران کو، صوبائی ممبروں کو، قوم اور اسمبلی کے ممبروں کو، گورنر کو، صدر کو، سب کو یہ پرچہ دو۔ 5 سوال ہوں گے، فرشتے 1 منٹ میں تقسیم کر دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اس پرچے کو حل کرو، اگر یہ پرچہ حل ہو گیا تو کامیاب ہو، میں راضی ہوں، اگر اس پرچے میں غلطی ہوئی تو تم حل نہ کر سکے تو آواز آئے گی کہ ان کو پکڑ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ 5 سوال ہیں، اب ان میں پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس کو کہاں برباد کیا، کس کام میں خرچ کی، کہاں لگائی؟ 40 سال یا 80 سال میں نے تمہیں زندہ رکھا، بتاؤ کہ زندگی کو کہاں فنا کیا؟ جھوٹ نہیں کہہ سکو گے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ منہ پر مہر لگا دوں گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کہے گا میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے ناجائز تھپڑ مارا ہے، میں نے فلاں کام کیا ہے، میں نے باپ کی داڑھی نوچی ہے، میں نے ماں کو مارا ہے، غریب کو چھورا مارا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے غریب کا خون چوسا، رشوت دی، رشوت لی، یہ ہاتھ بولیں گے۔ آنکھ کہے گی میں نے ننگے فوٹو دیکھے، ننگے ناچ دیکھے، کان کہیں گے میں نے گانا سنا، پیٹ کہے گا میں نے حرام کھایا، پاؤں کہیں گے میں نے سنیما اور چکلے میں گیا، گانے کی محفل میں جاتا رہا، ہر عضو گواہی دے گا، جھوٹ نہیں بول سکتے، ہر عضو آپ کا جب گواہی دے گا۔ تو پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، ہم نے تمہیں عمر دے کر بھیجی تھی، 80 سال کی دی تھی یا 40 سال کی دی تھی، کس کام میں خرچ کے آئے ہو؟ اب امتحان دو۔ اور یہ باتیں یہ اس طرح سے سمجھائی جاتی ہے جیسے ایک کیل کو ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑی کی کئی ساری چوٹیں لگانی پڑتی ہے، اسی طرح مثال دے کر کے اور بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اتنی سی بات کو اتنے سارے لقب پہنا دینا اور بڑھا چڑھا کر اور سمجھانے کے لیے آپ کے ذہنوں میں اور اپنے ذہنوں میں فٹ کرنے کے لیے اتنی باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں برباد کی؟ میں نے تمہیں طاقت دی، آنکھیں دی، زور دیا، صحت دی، نوجوانوں تمہیں جوانی دی، تم جوانی میں چور تھے، ڈاکو تھے، جوانی میں قاتل تھے، جوانی میں زانی تھے، جوانی میں کرکٹ والی بول، جوانی میں سارا دن جوئے میں گزارتے تھے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، کان بہرے، قد کبڑا، آنکھیں نابینا، طاقت ختم، پھر تسبیح لے کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مسجد کس طرف ہے۔ جب بوڑھے ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، تو بیٹے سے کہا کہ میرے لیے درخواست دو، میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ کیا حج کرو گے؟ صفا مروہ پر جا کر چکر کیسے لگاؤ گے؟ حجر اسود پر دھکا لگے گا تو پیشاب نکل جائے گا، یہ اب حج پر جا رہا ہے، اب بڑھاپے میں۔ تو دوسرا سوال اس کا بھی خیال کیا کرو، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں برباد کی؟ جوانی کی عبادت پر اللہ رب العزت کو اسی لیے تو خوشی ہوتی ہے کہ جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک نوجوان لمبے بال والا بیٹھا تھا، ایک آدمی نے کہا محترم آپ لیڈی سیٹ پر بیٹھے ہیں؟ اس نے کھڑے ہو کر کہا میں لیڈی نہیں لیڈا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ محترمہ آپ لیڈی سیٹ پر بیٹھی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے اس پر لیڈی سیٹ پر بیٹھے، اس نے کہا میں لیڈی نہیں لیڈا ہوں۔
اس نے کہا میں بھول گیا ہوں. نقشہ تو وہی ہے, نیچے سے لیڑا ہوں گے, اوپر سے تو لیڈی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا نقشہ بنائے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا نقشہ بنائے. اگر بالکل بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو سوال ہوگا جوانی کہاں جائے گی؟ آج دیکھ لو جوانی کیسے گزر رہی ہے. مکتب میں, مسجد میں, ہمارے جیسے ملا بھی تو مسجدوں میں ہے نا. ہمارے ملک میں نمازی بھی 4 قسم کے ہیں, ٹھاٹ کے, 8 کے, کھاٹ کے, 360 کے. ایک تو رات دن آتے ہیں, ایک تو جمعہ پڑھ لیتے ہیں, ایک جنازہ پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, چاروں طرف دیکھتے رہتے ہیں. یہ حالت ہے. تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا؟ تنخواہ تو تیری 1000 روپے تھی, اور ایک ماہ فرج, 1 ماہ ٹی وی, 1 ماہ RTI, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ یہ گاڑیاں, یہ بنگلے, یہ کوٹھیاں, یہ کس طرح سے کھڑی گی؟ تو مال کا بھی سوال ہوگا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ تو چوتھا سوال مال کہاں خرچ کیا؟ یہ 5000 کا VCR کیوں لیا, 20000 کا ٹی وی کہاں سے لیا؟ پانچواں سوال ہوگا عن عملہ ماذا عمل بعد ما علم. تمام مولوی, ہر ملک کے مولوی, ہم تو مولوی نہیں ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہمارا تو شمار کہیں بھی ہوتا ہی نہیں ہے. ہر ملک کے مولوی لوگوں کو مساجد میں خوب گالیاں دیتے ہیں. ایک حدیث میں ہے اس وقت قوم شریر ہوگی جب مولوی شرارتی ہوں گے. اس وقت قوم شریر ہوگی, فسادی ہوگی جب مولوی شرارتی ہوں گے. تمام تو نہیں